जी अस्सलामुअलैकुम सुना FM 89.4 AJK ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੀਲਮ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰੀਆ ਹਾਰੂਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਨ ਅਸਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਰਹੋ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਆਮੀਨ जी जनाब अज का असां दा जिहड़ा टॉपिक है ना घरां दी रिवायात दे बारे विच कि जिहड़ी रिवायात असी शहरां विच मिस करदे हां शहरां विच नहीं होंदियां और लोग कशिश खांदे हन शहरां तो घरां विच जुड़ने वास्ते कि वो रिवायात दिख सकन वो जिंदगी दिख सकन वो लाइफ स्टाइल दिख सकन वो खूबसूरती और सादगी और तुसी आख सकते हो कि एक ओरिजिनल चीज़ यानी कि खालिसपन दिख सकन और इस सारे वास्ते असी शहरों में इन्होंने चीज़ों को बड़ा मिस करते हैं और जदों असी जुलते हैं ग्रां में तो ये चीज़ां प्रैक्टिस की जुड़न का बड़ा ही चंगा लग रहा होंगे बड़ा सुकून आ रहा होंगे बड़ा खूबसूरती और उत्थां दी रिवायात और उत्थां दी खूबसूरती दे नाल लोकां दा जिहड़ा रहन सहन है ना वो बड़ा खूबसूरत होंदा है जी जरा प्रोग्राम में शामिल हो सकते हो बजरिया मैसेजेस कॉल्स और फेसबुक कमेंट्स मैसेज करने से राइट मैसेज ऑप्शन में जुलसो एजेके टाइप करके स्पेस दो ना पैगाम और इसको सेंड करो 8881 यानी कि 888 एकता कॉलिंग नंबर 0582253239 तक तुसी कॉल्स कर सकते हो और अपनी राय का इजहार कर सकते हो फेसबुक वास्ते बहुत ही तरीका आसान है facebook.com/sunoajk और इस तरीके के नाल तुसी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हो अपनी राय का इजहार कर सकते हो और जेडे लोग असा नाल शामिल हुए हैं फेसबुक का सारे को आखते हैं खुश आमदीद और जेडे लोग असा को सुन रहे हैं 89.4 दी फ्रीक्वेंसी का उन्हें को भी खुश आमदीद आखते हैं अच्छा जितनी भी असी तरक्की करके ना जिथा भी जिस जाई तभी चले जुना ना ये जिहड़ी असां दी जिथा असां दी पैदाइश है असां दे माँ बाप रहंदे न जिहड़े तुसां दी मतलब तुसी आख सकते हो जिस जाई तो तुसी बिलोंग करते तुसी उस जगह को भूल ना सकते हो तुसी यूरोप दी मसरूफ तरीन जिंदगी भी शामिल हो जुलो तुसां को पीछे तुसी हर चीज़ भूल जुलो लेकिन वो तुसां को एक कशिश दिलांदी है वो चीज़ वो जा जिन्हें जाइयां दा तुसां बचपन गुजारिया जिन्हें लोकां नाल बचपन गुजारिया वो बचपन दे जायके बचपन दी सादी गज़ा बचपन दियां खेडां स्कूल वो रस्ते वो गलियां वो कार सारा कुछ तुसी बहुत मतलब याद करते हो ठीक है और वो आखते ना कि जिहड़े असां दे बचपन दियां चीज़ां डिवेलप होई दी होंदी ना जिहड़े बचपन दे आदत या टेस्ट बर्ड्स डिवेलप होई दी होंदे ना वो सारी जिंदगी वो नाल रहंदे हैं और जितना भी असी जिद्दत पसंद हो जुलना जितनी असी तरक्की करके ना लेकिन असा को वो जी एक कशिश है ना बचपन दी या अपनी जाई दी वो जरूर अपनी दर जिहड़ा है ना कशिश दिलांदी है और जिद्दत पसंदी जितनी असी हो रही है असा दी उस दे नाल एक उसका तुसी आख सकते हो कि एक मनफी असर ये होंदा है कि असी जिद्दत पसंदी की तरफ जा रहे हैं लेकिन अपनी बहुत सारी वैल्यूज़ को असी भुल जुलते हैं अपनी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं क्योंकि जितनी तरक्की पसंदी की तरफ जा रहे हैं उतना ही असी अपनी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिथा इखलाकी पस्ती का शिकार है इखलाकी जवाल का शिकार है या होंदा ना कि मसरूफ जिंदगी है 9 to 5 की जॉब है और उस विच कोई वक्त नहीं मिल रहा अपने वास्ते घर वाले वास्ते बस ठीक है आपने जाना है अपनी जॉब पे जाना है 9 to 5 काम करना है वापस आना है खाना खाना है सो जाना है दैट्स इट कोई आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है कोई सोशल लाइफ नहीं है कोई आपकी एंटरटेनमेंट नहीं है कोई इस तरह की चीज़ों की आप प्रैक्टिस नहीं करते
ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। जितने लोग असां दे बाहर ममालिक विच सैटल्ड हैं, हालांकि बड़ी लग्जूरियस लाइफ गुजार रहे हैं, बड़ी मज़े दी जिंदगी, हर चीज़ दी आसानी, पैसे दी रेल पहले हर आसाइश उन्हां कोल मौजूद है, लेकिन उन्हां को छिक लगदी है किथा दी, अपने घरां दी, अपने लोकां दी, अपने मुहल्ले दी, अपने गलियां दी, अपने वो तमाम घर बार दी। जुलदे तां बाहर है खुशी वास्ते कि हाँ जी पैसा कमाना है, लेकिन उतों पैसा कमा के इत्था इंटरटेनमेंट वास्ते आते हैं। तो इसका मतलब है कि जिथे असां दी पैदाइश है, जिथा असां दा तुसीं आख सकते हो कि बचपन गुजारे दा, जिहड़े असां दे पेरेंट्स जिथों बिलोंग करदे हैं, तो उस जायता एक अलग कशिश होंदी है। अच्छा, शहरी जिंदगी विच ये चीज़ां काफ़ी मुख्तलिफ हो जुलदी हैं। उत्थै तुसां को एक मशीनी तरीके नाल कम काज करना होंदा, जि'यां मैं पहले आख्या 9 to 5 जॉब है, बाकी कम काज भी है अपने। अक्सर ऐसा होंदा है कि तुसां दे रोज़ाना दे मामलात पूरे नहीं हो रहे होंदे उस स्पैसिफिक जॉब विच, तुसीं एक्स्ट्रा जॉब करदे हो या एक्स्ट्रा टाइम लांदे हो या फिर एक्स्ट्रा आवर्स विच, ताकि तुसीं अपने अखराजात को पूरा कर सको। लेकिन उस विच कोई एक एंटरटेनमेंट जो है या एक अपनी रिवायात या जिथा तुसीं जुड़े दे हो जिस जाई नाल, वो चीज़ां प्रैक्टिस नहीं हो रही होंदियां ना, तो फिर इंसान बड़ा उन्हां चीज़ों को मिस करता है। तो जी ये ग्रां दी खलूस है, खालसपन है, मुहब्बत है, दूए दी इज्जत है, और हर खुशी गमी विच एक दूए दे हाथ बटाने वाला जिहड़ा एक तरीका कार है ना, वो ग्रां विच ही असां को दिखने को मिलता है। शहरां विच बहुत घट। अच्छा, एक निक्की जी मिसाल चा किन्ने ना, ग्रां विच तुसीं जिथा तक तुसीं कितने लोगों को जानदे, पूरा ग्रां, पूरा वो जिहड़ा इलाका है उसे तुसीं जानदे हो। कोई नवा बंदा आंदा है, इवन किराएदार आ गया या किसी के घर रिश्तेदार आ गया, वो असम को उसके बारे में नॉलेज होता है। और शहर विच बिल्कुल इसके बरक्स है कि तुसां को गली विच ही कई घर है जो जिन्हां दा पता ही नहीं होंदा कौन लोग हैं या कित्थों आए हैं, या नहीं पता होता। इतना टाइम नहीं होता, कदे किराएदार होंदे या इतना आना जाना ही कोई नहीं करते। शहर विच इतना ज़्यादा आना जाना मिलना मिलाना नहीं होता एज कम्पेयर अगर ग्रां में दिखे जुले दा पानी करने आस्ते कुड़ियां जुलदियां होंदा, आराम दे नाल गपशप हो रही होंदी है, पता चल रहा होंदा कि क्या हो रहा है। ठीक है, वो जिहड़ा है ना असां दे ग्रां विच जिहड़ा नाला जिसको आखते हैं चश्मा, उसको BBC आखते होंदे असें कि ये BBC है। इत्थां सारियां कुड़ियां पानी भरने आस्ते आंदियां और सारियां खबरां एक दूए को देंदियां और गपशप होंदी है कुड़ियां दी। तो इसका मतलब है लोग इन टच रहंदे होंदे आसे, एक दूए का पता होंदा आसा कि कौन किथा है, क्या हो रहा है, कि क्या मसला हो रहा है, कोई बीमार है, खुशी है, गमी है, किसी दा ब्याह है, मंगनी है, किसी दे दुआहेर है, किसी दे घर जनक होया है, या फिर किसी दे घर दूरों मजमान आ रहे हैं, या किसी दा जनक बाहर जा रहा है, या किसी दे मैट्रिक में किन्ने नंबर है, सारी निक्कियां निक्कियां चीज़ां सारा कुछ पता होंदा। इवन ये भी पता होंदा अज उसके घर के खाना पकिया है, अज उसके घर के होया है। ठीक है जनाब, और ये जड़ियां चीज़ां ना ग्रां में ज़्यादा दिखने को मिलती हैं। ठीक है, और शहर तो अगर असी ग्रां वाली साइड के चीज़ां मिस करते हैं, उत्थे असी जुलदे नाल तुसां को एक इज्जत है। ठीक है, और मतलब है कि तुसी एक मेहमान नवाजी अगर दिखनी है ना, वो तुसी ग्रां वाली साइड जुलो तो तुसां को बहुत खलूस मोहब्बत मिलसी। ठीक है, और गज़ा सादी जही होसी, थोड़ी होसी, लेकिन एक इज्जत होसी, खुलूस होसी, प्यार होसी, उसे जज्बा होसी। हाँ जी, मेहमान नवाजी दा असल जड़ा मज़ा है ना, तुसी ग्रां साइड ते चले चलो। ठीक है, तंदूरा ता गर्म गर्म रोटियां पक रही होंदी हैं, नाल साग सब्जी जो कुछ भी पक रहे होंदे। ठीक है, नाल चटनी लाजमी होंदी है। ठीक है, फिर घरा दा प्याज कट्टे दा होंदा है, दा नाल घरा दी जड़ी भी सौगात है उस नाल पेश कीती जुलती है, और इंजॉय करता है इंसान, मज़ा आता है। ठीक है, और खास होता है घरा दा मक्खन है, घी है या लस्सी है, उसको भी सर्व किया जुलता है। और खास तौर पर ताकीद होंदे घरा दा मक्खन है जी, असीं कल ही कढ़िया आसा। ठीक है, ये खसूसियत जी है ना बड़ी मुख्तलिफ होंदी है शहरी जिंदगी तो। और ये जी खास रिवायात हैं, खास तौर पर हुण अगर गल करा किसी दे घर ब्याह है, ठीक है, वो ये नहीं है कि बस जी लोग आए शादी हॉल्स विच आए, ब्याह अटेंड किया बस चले गए जी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जुलता है ना इंसान। लेकिन ग्रां में ये चीज़ असां को नहीं नजर आती। वो तो त्रै त्रै महीने पहले फूफियां चाचियां या खाला दूर पार दियां मासियां
وہ آ جلدی ہیں. ٹھیک ہے, سارا کام کاج جڑا ہے گھر دیا کڑیاں مزماناں کو ملنا ملانا باقی کر دیں جڑے کچن والا کام ہے, چاہ پانی ہے, روٹی پانی ہے, وہ سارا کام جڑا ہے نا یا تو گمانڈیاں دیاں کڑیاں یا پھر تساں دے رشتہ دار جڑے آئے دے وہ سام چھوڑ دیں. تو گھر والیاں کڑیاں کو کورے چولہے در آنے دی بھی فرصت نہیں ہوندی, باقی کام کاج دیکھ رہی ہوندی ہیں. تو یہ خلوص ہے, محبت ہے لوکاں دی جڑی کہ ہوندی ہے نا, یہ ہاتھ بٹائی جڑی کہ نا بڑی زبردست ہوندی ہے. اچھا وہ تو خاص روایتیں بھی ہے کہ کوئی پیسے دینے دا بھی ہے رواج کچھ جائیں تھا, لیکن زیادہ تر چینی چاہ دا ایک رواج ہے نا کہ بیاہ ہویا کسی دے گھر ہونے والے تو وہ چینی آن کے دی پتی آن کے دی یا نال بسکٹ ہے یا دودھ ہے یا پھر اپنی حساب نال کچھ لوگ چکن آن چھوڑ دیں یا اس طرح مدد بھی ہو جلتی ہے کہ وہ مزمانہ کو چلو وہ چیزاں استعمال ہو جلسن, وہ چیزاں لگ جلسن, یوز ہو جلسن کہ وہ ضائع بھی نہ ہو سن. ایجیاں چیزاں دین دین کہ جڑی استعمال والی جڑے گھر والیاں کو بڑی مدد مل سی. جی کمنسن عرض محمد گولا ضلع جیکب آباد تو عرض محمد گولا مظہر علی گولا شو زبردست. بہت شکریہ تساں سارے دا, تسی کمنٹس کر دیو, اپنی رائے دا اظہار کر دیو اور یہ تساں دی محبت ہے. پروگرام میں شامل ہو بذریعہ میسیجز, کالز اور فیس بک کمنٹس. میسیجز کرنے سے رائٹ میسیج آپشن میں چل جاؤ, ایک جگہ ٹائپ کرو, اسپیس دے کے اپنا نام لکھو, پیغام لکھو اور اس کو سینڈ کرو 8881 0582253279 تک کالز کر سکتے ہو. اور اس سے نال فیس بک بھی آسان شامل ہو سکتے ہو, facebook.com/suno کشمیر. پیج ہے سمپل سنا FM کشمیر سرچ کرو, اساں پیج فوراً اساں دے سامنے آ جلسی اور اتھا اپنی رائے دا اظہار کرو. اشاق ڈار ماشاءاللہ صرف آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں, بڑا اچھا انجوائے ہوتا ہے. بہت شکریہ جناب, آپ باقی پروگرامز بھی دیکھا کریں, سب کے سب بہت اچھے ہوتے ہیں اور بڑی اچھی معلومات ہر زبان میں دی جاتی ہے. آپ باقی سب بھی پروگرامز انجوائے کریں گے آئی ہوپ. شاہ رحمان مقدم ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے, اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائیں. بھنگیاں بالا کوٹ, جی بہت شکریہ. آئی گیس آپ کے ایریا سے یہ پہلا کمنٹ ہے, بہت شکریہ آپ کا. اشاق ڈار قیمتی باتیں, بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا, بہت شکریہ. آپ لوگ پروگرام کو پسند کرتے ہیں, پروگرام کے بارے میں گپ شپ ہوتی ہے. اچھا آج ہم بات کریں گاؤں کے بارے میں, گاؤں کی زندگی, گاؤں کی روایات, گاؤں کی انوکھی باتیں جو ہمیں شہروں سے گاؤں کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہیں. آپ کے گاؤں میں کیا خصوصی روایت ہے جو باقی گاؤں سے مختلف ہے, یا آپ کی گاؤں کی کون سی اچھی روایت ہے, آپ اپنے اس کمنٹ میں کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو شامل کریں گے اپنے پروگرام میں. چونکہ آج کا جو پورا پروگرام ہے نا وہ سب آپ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے. جتنے بھی ہمارے ساتھ لسنرز موجود ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ, آپ سب اپنے ایریا کی خصوصیت, اپنے ایریا کی روایات, اپنی ایریا کی خاص چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. آپ شیئر کریں گے, ہمیں بہت اچھا لگے گا اور پھر ہم اس کو اپنے پروگرام میں ضرور اس کو حصہ بنائیں گے. جی پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں بذریعہ میسیجز, کالز اور فیس بک کمنٹس. گاؤں کی سادہ روایات.
سجاد ساجد ہیں یا سجاد ہیں، آئی ڈونٹ نو. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے جی، آپ کا بہت شکریہ. اچھا، مجھے ابھی تک کوئی میسج نہیں آیا، ابھی تک کوئی کمنٹ نہیں آیا. اپنے گاؤں کی زندگی کے بارے میں بتائیں، اپنے گاؤں کی خصوصیت بتائیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور یہ سنا ایف ایم کا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ آپ شیئر کریں گے اور ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سب کو دکھائیں گے، سب کو بتائیں گے کہ آپ کے گاؤں کی خصوصی روایات کیا ہیں. اچھا، اگر میں اپنی گاؤں کی بات کروں، اپنے ایریا کی بات کروں نا، تو وہاں پہ جب کوئی مہمان آتا ہے نا تو ایک عید کا سما ہوتا ہے. مطلب مہمان کے آنے سے پہلے اتنی تیاریاں ہوتی ہیں کہ بس کیا بتاؤں. اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بستروں کی چادریں ہیں، بیڈ شیٹس ہیں، ان کو چینج کیا جاتا ہے. اور خاص طور پر نئی چادریں، نئی بیڈ شیٹس سنبھال کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ جب مہمان آئیں گے تبھی بچھیں گی. اچھا، اس کے علاوہ مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ بھائی ان کے سرہانے نئے، ان کے نئے کمبل جو ایکسٹرا امی نے ریزرو کر کے رکھے ہوتے ہیں، چھپا کے رکھے ہوتے ہیں بالکل نئے، وہ صرف مہمانوں کے لیے مختص ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے نا، وہ مہمانوں کے لیے خاص طور پر نکالے جاتے ہیں. بیڈ شیٹس نکالی جاتی ہیں، سردیاں ہیں تو ان کے انتظام کے لیے رضائیاں اور ہیوی والے جو کمبل، موٹے کمبل ہوتے ہیں، ان کو نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ہو گیا جی بستروں کا انتظام. اب آتی ہے باری کھانے کی. تو سب سے پہلے جو ہے نا جو چولہا ہے جس پہ کھانا بناتے ہیں، لکڑیوں والا چولہا، اس کو مانجا جاتا ہے. یہ ایک خاص روایت ہے. ٹھیک ہے، باقی تو کچن پکا ہے اور مطلب ٹائلز وغیرہ لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ جو پہلے جو ہوتا نا، مجھے اگر اپنے بچپن کی یاد ہے کہ وہ جو کچن ہوتا تھا نا، مٹی والا کچن، اس پورے کو لیپ کیا جاتا تھا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لپائی. ہاں، اس کو مٹی سے مانجا جاتا تھا. سارے فرش بھی اس کا مٹی کا ہوتا تھا، دیواریں بھی مٹی کی ہوتی تھی، تو سارے کو چمکایا جاتا تھا. ایک خوبصورت سی مزے کی خوشبو بھینی مٹی کی ہوا کرتی تھی، جو کہ ابھی تک میرے ذہن میں نقش ہے. اور ویسی فریگرنس، ویسی خوشبو مجھے دوبارہ ایکسپیرینس کرنے کا موقع نہیں ملا. اچھا، تو میں بات کر رہی ہوں کہ مہمانوں کے آنے پہ اچھا چولہے کی لپائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے جی، ان کے لیے خاص قسم کا کھانا تیار کیا جاتا ہے. ان کے لیے نیا جو ڈنر سیٹ ہے وہ نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی آؤ بھگت کے لیے کوئی کسر چھوڑی نہیں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک اور خاص چیز ہوتی ہے کہ بھائی ان کی پسند کا کھانا، اور ساتھ میں کھانے کے بعد چائے کا انتظام، قہوے کا انتظام، ان کی مرضی کا. اور اس سب میں ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے کہ مہمانوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لڑکیوں نے جو ہے نا اپنا کام سنبھالنا ہوتا ہے، جو امیاں ہیں وہ انہوں نے مہمانوں کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مہمانوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے. اور جو بچیاں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں نا، انہوں نے گھر وہ جو برتن ہوتے ہیں وہ سمیٹنے ہیں، کھانا بنانا ہے. اگر شام کی دیر ہے تو شام کی تیاریاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کھانے کے ساتھ ساتھ. اور چائے پانی، ان سب کا جو ہے نا انتظام لڑکیوں نے دیکھنا ہوتا ہے، تاکہ مطلب کوئی مسئلہ پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا جی، اشاق ڈار بہن، آپ بہت قیمتی باتیں کرتی ہیں، کرتی ہو، وجہ بتائیں. اچھا، کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے، آپ کے کان بہت قیمتی ہیں جنہیں یہ باتیں قیمتی لگتی ہیں. بائی دا وے، آپ لوگ اپنی روایات شیئر کر سکتے ہیں، اپنے گاؤں کی روایات. گاؤں سائڈ ایریا پہ رہتے ہیں یا جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں، وہاں کی خصوصی روایت، گاؤں کی روایات بتائیں، ہم ان کو بتائیں گے سب لوگوں کو. اور چودھری ایاز میلو، ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا بھی، تمام لوگوں کا جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. پروگرام سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں اور کمنٹس بھی کر رہے ہیں. یہ پروگرام ہے نیلم کنارے، ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے ہر پیر اور منگل کو صبح 11 بجے سے لے کر دن 1 بجے تک. اور اس میں ہم بہت ساری ڈھیر ساری خوب ساری گپ شپ کرتے ہیں. اور چونکہ ہماری لینگویج جو ہے پہاڑی ہے، لیکن پھر بھی بیچ میں اردو کا ٹچ بھی دے دیتی ہوں کہ ہمارے کافی لسنرز ایسے ہیں نا جو اردو جانتے ہیں، پہاڑی نہیں جانتے. تو مکس اینڈ میچ دونوں زبانیں ہم بات کرتے ہیں، مطلب پہاڑی میں بھی اردو میں بھی، تاکہ سب لوگوں کو سمجھ آئے. اور آج کا ہمارا پروگرام ہے، ہم بات کریں گاؤں کی روایات کے بارے میں. مطلب گاؤں کی کیا خصوصی روایات ہیں، کیا خاص چیز ہوتی ہے گاؤں میں جو ہمیں کھینچ کے لے جاتی ہے. وہاں کی خوبصورتی، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن، وہاں کا لائف سٹائل، اور خاص طور پہ وہاں کے سادہ غذا، غذائیت سے بھرپور سادہ غذا، ہلکی غذا. اور مطلب آپ اس میں دیکھیں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی. دیسی گھی ہے وہ بالکل خالص دیسی گھی ہوگا، شہد ہے وہ بڑے مزیدار ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سبزیوں کی اگر بات کی جائے تو اپنے گاؤں میں اپنے گھر کی سبزیاں، مطلب اپنے
اپنے لان میں لگی ہوئی ہوتی ہیں سبزیاں، اپنی کھیت میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. آج کل تو اگر گاؤں والی سائڈ پہ جائیں تو آپ کو چھلیاں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے، اور وہ پکی ہوئی ہیں آج کل. اور اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے، امرود بڑے جوبن پہ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جناب. اور اس کے علاوہ آج کل اور کیا کیا فروٹس ہیں. آئی گیس یہی ہیں. اگر بالکل ایراولا کوٹ اور دھیر کوٹ والی سائڈ جائیں تو آپ کو وہاں پہ سیب نظر آئیں گے. آج کل بڑی سیبوں کی روایت ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اخروٹ کا سیزن ہے، آئی گیس ہے، ٹھیک ہے جناب. اور بڑے لوگ انجوائے کرتے ہیں. گاؤں کی زندگی تو زبردست ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور گاؤں میں تو لوگ خوب ڈھیر سارا انجوائے کرتے ہیں. اور خصوصی روایات ہیں اپنے اپنے گاؤں کی، اپنے اپنے ایریا کی، جو دوسرے گاؤں سے ایک دوسرے کو مختلف بھی بناتی ہے. اور کشش جو آتی ہے نا شہری زندگی سے، ہم جیسے گاؤں کی طرف کیوں کشش کھاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں، وہاں کی روایات ہمیں کھینچ لاتی ہیں. گاؤں کی شادیاں بہت مزے کی ہوتی ہیں. گاؤں کی شادیوں میں بہت انجوائے انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے. خاص طور پہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا ڈولی میں بٹھا کے لے کے جانا، وہ سب سے بڑے مزے کی انٹرسٹنگ سی ایک سٹوری ہوتی ہے، جو اس کے بعد برائڈ اپنا شیئر کرتی ہے. اگر برائڈ جو ہے نا دلہن جو ہے بہت زیادہ اگر اس کا ویٹ ہے تو اس پہ بہت تنگ کیا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. اگر اس کا ویٹ کم ہے تو بھی اس کو تنگ کیا جاتا ہے. اچھا جی، شاہ رحمان مقدم، گاؤں کی زندگی میں سادگی، پیار، محبت، احساس، اتحاد اور اتفاق. یس، میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ اتفاق اور اتحاد بہت زیادہ ہوتا ہے. کوئی خوشی غمی ہو نا تو یک جان ہو جاتے ہیں سب لوگ، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. کوئی کہیں پہ ضرورت پیش آئے، کہیں پہ کوئی مسئلہ پریشانی ہو، خوشی ہو، غم کی بات ہو، ہر چیز میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خوب خیال رکھتے ہیں. محمد شکیل کیانی، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح بخیر. وعلیکم السلام. آپ کو بھی مبارک ہو، صبح کی خوبصورت سی صبح ہے. اور ویلکم ٹو آور شو. دس از نیلم کنارے. ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے ہر پیر اور منگل کو صبح 11 سے لے کر دن 1 بجے تک. اچھا جی، معذرت تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں. بھائی کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لیٹ ہو گئے تو آپ کا اپنا نقصان ہے. ایسا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. اور اگر آپ کو اپنا یہ والا پروگرام سننا ہے تو آپ اس کو جیسے ہی یہ ویڈیو اینڈ ہو جاتی ہے آپ اس کو دوبارہ سے سن سکتے ہیں. اچھا شکیل کیا نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ایریا کی کیا خاص روایت ہے، کیا خاص آپ کے گاؤں کی روایت ہے جو باقی گاؤں سے مختلف ہے اور آپ کو بہت پسند ہے، اور لوگ جو ہیں کھنچے چلے آتے ہیں ان روایات کی وجہ سے. وہ کیا خاص روایت ہے یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی، پروگرام میں تمام لوگوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. آپ سن رہے ہیں پروگرام نیلم کنارے آرشے ماریا کے ساتھ، اور اس ٹائم ہم موجود ہیں مظفر آباد میں، آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد. اور نیلم کنارے میں ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے ہر پیر اور منگل کو صبح 11 بجے سے لے کر دن 1 بجے تک. اور اس میں ہم بات کرتے ہیں پہاڑی زبان میں، یعنی کہ اپنی زبان جڑی کہنا اس سے گل بات ہوتی ہے، لیکن کچھ ایجے لسنرز ہیں، کچھ ایجے ویورز ہیں جنہاں کو اردو ہی سمجھ آتی ہے، پہاڑی نہیں سمجھ آتی، انہوں واسطے تھوڑا جیسی چلو بول کے وہ بھی ساڈے نال چلن، ٹھیک ہے. اور اپنی گراں دی روایات دے بارے وچ دسو کہ گراں دی خصوصی روایات کے ہیں اور جڑا تساں کو چنگیاں لگدیاں اور خاص روایات ہیں. اچھا ایک اور چیز ہے نا، خاص طور پر ایک طبیعت دی گل بھی کر کے دی، کوئی مزمان کسی دے گھر آندا ہے، فار انسٹنس کراچی لاہور تو یا دور دراز آؤٹ آف کنٹری اگر آندا ہے، ٹھیک ہے، اس وچ یہ ہوندا ہے کہ سارے گراں دے لوگاں دی مرضی ہوندی ہے انہاں کولوں ملے جلے، ٹھیک، انہاں کول جایا جائے، انہاں کو ملا جلے، اور اس تو بعد انہاں دی دعوتاں دا جڑا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نا، وہ بڑا دلچسپ ہے، ٹھیک ہے. سارے لوگ جڑے کہ نا دعوت کر رہے ہوندے آس پاس دے جڑے لوگ نا
आंडी गमांडी दावत कर रहे होंगे या अक्सर दावत भी कर रहे होंगे, लेकिन टाइम अगर घट होंगे तो एजे मौके ता आंडी गमांडी जेह्ड़े कि तुसां दे घर भी आंदे हैं, ठीक है, तुसां दे हट बटाई आस्ते, क्योंकि कुड़ियां को खाना भी पकाना है, भांडे शांडे भी धोने, नवे भांडे होंदे हैं, कम काज ज़्यादा हो जाता है, मेहमान आंदे हैं, तो उस विच जेह्ड़ा कि है ना कम काज दी मदद आस्ते भी कुड़ियां आंदियां कि चलो थोड़ा जिहा कम जेह्ड़ा कि ना लोकाओ चलो। जी जनाब, आप बता सकते हैं आपके गांव की क्या खुसूसी रिवायत है, क्या खुसूसियत है, क्या स्पेशलिटी है, क्यों, कौन सी ऐसी रिवायत हैं जो आपको बाकी गांव से मुख्तलिफ लगती हैं? हर गांव की अपनी रिवायत है। वैसे ऑन द होल अगर मैच किया जाए, मिक्स एंड मैच किया जाए, तो ऑलमोस्ट सब गांव की अपनी ही एक जैसी इत्तेहाद है, प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, खुशी गमी में एक दूसरे का खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखते हैं, लेकिन एक कुछ खास रिवायात भी होती हैं ना, डिफरेंट होती हैं। अच्छा, एक और बड़े मजे की रिवायत है, जब कोई मेहमान आता है ना तो उसको जाते वक्त जरूर मतलब कपड़े दिए जाते हैं, कपड़ों का जोड़ा होते हैं, खास तौर पे कहते हैं ना जोड़ा देता उसको मैं, ठीक है उस वास्ते जोड़ा टोटा, कपड़े अंदर टोटा कहते हैं कि कपड़ों का जोड़ा दिया है, ठीक है। उसके अलावा जो उस गांव की खुसूसी रिवायात हैं, जैसे घी अगर बना हुआ है तो उसको भी वो घी भी दिया जाता है, मक्खन दिया जाता है, अपने घर की जो सब्जी है वो दी जाती है, आपके जो बाग में जो दरख्त वगैरह हैं उस पर कोई ख़ास फल है वो भी दिया जाता है, जो कि हम अक्सर खुशी से कहते हैं ना हमारे गांव से आए हैं, हमारे गांव से कद्दू आए हैं, हमारे गांव से ये सेब आए हैं, जिस सेबों की पेटियाँ आ रही होती हैं, अखरोट आ रहे होते हैं, ठीक है, और आजकल छलियों का मौसम है तो छलियाँ आ रही होती हैं, ठीक है, और अल है, और बाकी ये बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बड़ी मज़े की चीज़ें होती हैं, अपनी रिवायती देसी सब्ज़ी बड़ी पसंद की जाती है, तो लोग बहुत पसंद भी करते हैं, और उसके अलावा जो है ना इंजॉय भी करते हैं कि गांव से आए, उसकी एक अलग वाइब होती है ना, जब हम कहते हैं हमारे गांव से आए उसकी एक अलग वाइब होती है ना। अच्छा जी, अब आप लोगों के कमेंट्स भी शामिल कर लेते हैं कि कौन 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 हमारे साथ मौजूद है। अगर प्रोड्यूसर साहब मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ एसी ऑन कर दें, क्योंकि अब जो है ना टॉलरेटेबल नहीं है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारे गांव में भाईचारा और मोहब्बत कूट कूट के भरा हुआ है। गांव में कोई छोटे से छोटा मसला भी हो तो सब गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे किसी का शादी का फंक्शन हो या फोतगी हो, बिल्कुल ऐसा ही है। और यही चीज़ जो है ना गांव में एक दूसरे के साथ जो है ना मोहब्बत पैदा करती है, और यही चीज़ एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर देखा जाए ना गांव में ये वाली चीज़ तो सबसे बड़े मज़े की है ना कि फोतगी होती है ना, तो आपके अगर उसी गाँव में किसी के तरफ शादी है तो वो गाना बजाना या उस तरह से सेलिब्रेशन भी, उस पर भी लोग कुर्बानी देते हैं, ठीक है। गाँव में ऐसा, शहरों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक ही गली में घर में मातम हुआ हुआ है और दूसरे ही उसी गली में ही जो है ना खूब ढेर सारा ढोल धमाका भी चल रहा होता है, लेकिन उसमें केयर नहीं की जाती, क्योंकि हम तो उनको जानते ही नहीं है, क्यों कोई अपनी खुशियाँ सेक्रीफाइस करे दूसरों के लिए। लेकिन गांव में जब है ना वो ऐसा होता है कि अगर कोई बीमारी भी इवन है ना किसी के घर, तो वो सेक्रीफाइस करते हैं, वो ढोल बजाना और जो इस तरह से सेलिब्रेशंस होती है, पटाखे और डिफरेंट तरह की जो सेलिब्रेशंस होती है ना, वो उस पर काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं। यानी कि ये एक खलूस होता है ना दूसरे की खुशी गमी में साथ देने का, खुशी गमी में एक दूसरे का हाथ बचाने का, और एक दूसरे का एक सोशल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट ही हो जाती है। अगर अभी भी आप साइड एरियाज में जाएं तो आप कहीं पे शादी हो रही है, ठीक है, उसके अलावा कोई बीमारी है किसी की तरफ, किसी के घर में या कोई फोतगी हुई है, तो एकदम सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सारा ढोल ये वो सब कुछ कहते हैं बस ये ख़त्म कर दो, और वो वाकई उस पर अमल भी होता है। यानी कि ये उनके साथ एक भाईचारा है, एक इत्तेहाद है कि शादी तो चलो चल रही है, लेकिन वो अपना उस तरह की सेलिब्रेशंस नहीं करे जिससे वो दूसरे बंदा वो दुखी हो, दुख का शिकार हो। और इस तरह शादी और फोतगी में
زیادہ پھر رش جو ہے نا فوتکی والے گھر میں ہوتے ہیں. لوگ پریفر کرتے ہیں کہ فوتکی والے گھروں میں جایا جائے, ان کے ساتھ اتحاد اور ان کو تھوڑا ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہوں, ایز کمپیئر وہ شادی کو تھوڑا سا سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں. شادی میں بھی شریک ہیں لیکن پہلے ان کے لیے جو ہے نا وہ فوتکی والا گھر ہوتا ہے. یہ گاؤں کی خصوصی روایت ہیں جو ایک دوسرے کو ہیلپ کرتی ہیں. اچھا, ایک اور خصوصی روایت ہے نا کہ خاص طور پہ بڑے مزے کی ہے کہ اگر کسی کے گھر بہت زیادہ سبزی لگی ہوئی ہے نا تو وہ خیال رکھتا ہے کہ وہ دوسرے کے گھر میں بھجوا دے. وہ جو لینے دینے والا جو سسٹم ہے نا وہ بھی بڑے مزے کا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بیل لگی ہوئی ہے نا اس پہ کدو بہت زیادہ ہے, تو ہر روز جو ہے نا ہر ایک کے گھر میں کدو بھیجنا ہے, ٹھیک ہے, یا ال بہت زیادہ ہے, یا چنیوں کا ساگ ہے, یا ہری مرچیں لگی ہوئی ہیں, یا جو آپ کے دیسی چیزیں ہیں وہ لگی ہیں, تو سارے گھروں میں وہ لوگ ڈیوائڈ کرے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فروٹس لگے ہیں تو اس کا ایک خاص حصہ آس پاس لوگوں میں, رشتہ داروں میں, محلے میں بھیجا جاتا ہے, بانٹا جاتا ہے تاکہ سب لوگ اس چیز سے جو ہے نا انجوائے کر سکیں اس کو, ٹھیک ہے. کسی کے ہاں یہ بھی ایک خاص چیز ہے نا کہ کسی کی منگنی ہوئی ہے یا دعا خیر ہوئی ہے, یا پھر کوئی بچہ پاس ہوا ہے, کسی کا باہر کا ویزا آ گیا ہے, یا کوئی بھی ایسے خوشی کا موقع ہے, کسی کے ہاں بچہ ہوا ہے, تو یہ ساری چیزیں بھی وہ بہت اچھے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ مٹھائیاں بھیجنا اور پھر لوگ ان کی مبارکباد کے لیے آتے ہیں, ان کی دیکھ بھال کے لیے آتے ہیں, تھوڑی وہ چلو ہیلپ ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کی جو ہے نا گاؤں کی کیا خصوصی روایات ہے, یا آپ لوگوں کے ایریا کی کیا روایت ہے. اچھا, کچھ ایسے شہروں میں ایسے علاقے بھی موجود ہیں نا, ایسے گھر بھی موجود ہیں جو ابھی تک اپنی روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں شہروں میں بھی رہتے ہوئے, اور تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن لوگوں نے برقرار رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ یا تو صحیح اسٹرکٹ ہیں اپنے علاقے سے, یا اپنے روایات سے پیار کرتے ہیں, یا پھر وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دیتے, ٹھیک ہے. اور آپ بتائیں آپ کے علاقے کی کیا روایات ہیں, کیا خصوصی روایات ہیں جو باقی علاقوں سے مختلف ہیں اور باقی علاقوں سے بہت ڈفرینشیٹ کرتی ہیں. باقی جو لوگ آتے ہیں ملنے ملانے والے دور دراز سے, کراچی, لاہور, اسلام آباد, پنڈی, سرگودا, سائڈ دراز کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا وہ یہاں کی روایات کی وجہ سے آتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو یہاں کے کھانے تو خیر ان کو پنجابیوں کو پسند نہیں آتے, وہ تھوڑا اسپائسی چٹپٹا کھاتے ہیں. ہمارے کھانوں میں تو وہ اچار لگا لگا کے یا پھر ہری مرچیں لگا لگا کے کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, مجھے بھی یاد ہے بچپن میں آئے گا پنجابی آئے نا, ہمارے ریلیٹیوز ہی ہیں دور دراز سے, تو ان کو ہمارے سارا کچھ پسند ہے, مطلب ایریا, رہائش, سب کچھ, لیکن کہتے ہیں تہاڈا کھانا بڑا پھکا ہے تہاڈا کھانا سانو پسند نہیں آیا. پھر ان کے لیے ایسا ہوتا تھا ہری مرچیں فرائی کرتے تھے, ہری مرچوں کے اندر سرخ مرچیں بھر کے نمک لگا کے ان کو فرائی کر کے دیتے تھے. ان کے لیے اسپیشل اچار آتا تھا, ٹھیک ہے. جو ان کے لیے کھانا بنتا تھا نا اس کو دھڑا مرچ کا تڑکا لگاتے تھے تاکہ ان کے ٹیسٹ برڈ سیٹسفائی ہو سکے. ہم تو خیر اتنی مرچ مسالے اور تیل سے بھرے ہوئے کھانے تو نہیں کھاتے, وہ ان کا ٹرینڈ ہے, ان کا ہے, وہ کھاتے ہیں, بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں, ان کو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. اور ان کے لیے ایک اسپیشل کھانا بنا کرتا تھا. اور ایک دفعہ ایسا انہوں نے کہا اج اسی کھانا بڑا سا تواڈے لیے, اسی اپنے کلچر دیاں چیزاں بڑا سا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے کھانے ہم نہیں کھا سکتے تھے, تو ان سے ایک ریکویسٹ کی تو تھوڑی مرچاں کٹ پائے ہو تسی, باقی جو مرضی ہے کرو. تو پھر انہوں نے مرچیں تو تھوڑی کم ڈالی, لیکن اوور آل جو تھا نا بڑا اسپائسی اور آئل سے بھرا ہوا, اور آئل اوپر تیر رہا تھا, وہ خوب سارا آئل. ان کا اپنا ٹرینڈ ہے, ان کے اپنے سٹائلز ہیں. اچھا, دوسرا الحمدللہ ہمارے یہاں تقریباً ہر قسم کے پھل پائے جاتے ہیں. ہمارے اپنے باغات ہیں جس میں لوکاچ, آم, آڑو, امرود اور ناشپتی کے درخت ہیں. فی الحال امرود پکے ہوئے ہیں, کیا بھیج دوں آپ کے لیے؟ نہیں, پکے ہوئے امرودوں میں بہت کیڑے ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور آپ اپنے آس پاس گھروں میں جو ہے نا وہ بھیجیں, اور اس طرح ہمسائیگی کا حق بھی ادا ہو جائے گا. اور آپ نے مجھ سے پوچھا, بہت شکریہ آپ کا, سمجھے مجھے مل گئے. جمشید فاروقی, مریم فاروقی, مظفر گڑھ سے. اچھا جمشید فاروقی, آپ ایک ہی میسج کرتے ہیں ہمیشہ, کوئی پروگرام کے متعلق آپ بات کریں. مجھے لگتا ہے ہمارے 2 سال یہاں ہو گئے اور آپ کا ایک ہی میسج آتا ہے. آپ تھوڑا سا چینج لائیں اپنے میسج میں, ہم اس کو ضرور اپنے پروگرام میں شامل کریں گے.
ٹھیک ہے جناب، آج ہمارا اور آپ کا ساتھ تھا آج تک ابھی اتنے ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سا خیال رکھیں، خوش رہیں، جیتے رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.